کسی نیک آدمی نے بیان کیا ہے کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص سجدے میں سر رکھے کہہ رہا ہے، مولا تو نے اپنے بندے محروم کے معاملے میں کیا کیا؟ جب بھی میں اس کے پاس سے گزرتا یہی کہتے ہوئے سنتا۔ جب میں طواف اور وہ سجدے سے فارغ ہوا تو میں نے اس سے اس کے بارے میں پوچھا جو وہ کہہ رہا تھا۔ اس نے بتایا کہ ہم لوگ ملک روم میں قتل و غارت گری کر رہے تھے۔ ہمارا سپہ سالار بہت بڑی فوج لے کر ان کے ملک پر حملہ آور ہوا تھا۔ ایک دن اس نے 10 شاہ سوار چنے جن میں میں بھی تھا، اور ہمیں آس پاس کے علاقے کی چھان بین اور جاسوسی کے لیے بھیجا۔ ہم ایک بے آب و گیاہ بیابان میں پہنچے تو وہاں ہم نے لگ بھگ 60 کافر دیکھے۔ پھر اور آگے بڑھے تو ایک بیابان میں تقریباً 600 کفار دیکھے۔ ہم واپس لوٹے اور سپہ سالار کو پوری بات بتائی۔ اس نے فوج کی ایک ٹکڑی بھیجی اور وہ لوگ ان سب کو گرفتار کر کے لے آئے۔ سپہ سالار ہم سے بولا، تم لوگ بہت مبارک ہو، آج رات پھر تم لوگ حسب معمول دیکھ بھال اور جاسوسی کے لیے نکلو۔ چنانچہ ہم لوگ نکلے، مگر اس بار ہمیں 1000 سواروں میں پھنس گئے۔ وہ لوگ ہم سب کو گرفتار کر کے شہنشاہ روم کے پاس لے گئے۔ اس نے حکم دیا کہ ان سب کو قید خانے میں ڈال دو۔ کچھ دن کے بعد خبر پہنچی کہ مسلمانوں نے رومی قیدیوں کو قتل کر دیا۔ ان میں شہنشاہ روم کا چچا زاد بھائی بھی تھا۔ یہ خبر سن کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اس نے غصے میں آ کر ہم سب کو قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ انہوں نے قتل کرنے سے پہلے ہماری آنکھوں پر پٹیاں باندھ دی۔ بادشاہ کے پاس ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے کہا کہ ان کی آنکھوں پر پٹیاں باندھنے میں ان کے لیے آسانی ہے، لہٰذا ان کی آنکھیں کھول دو تاکہ یہ ایک دوسرے کو قتل ہوتے ہوئے دیکھیں۔ یہ ان کے لیے زیادہ سخت اور زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، ہماری آنکھیں کھول دی۔ میں نے اپنے پاس کھڑے ہوئے شخص کو دیکھا۔ وہ سونے کے تار سے آراستہ ریشمی لباس پہنے ہوئے تھا۔ کسی وقت وہ مسلمان تھا اور ہمارے پاس رہتا تھا، مگر اب مرتد ہو کر ان لوگوں کے پاس آ گیا تھا، لہٰذا میں نے اس سے بات نہیں کی۔ ہم نے آسمان کی طرف نظر کی تو دیکھا کہ آسمان و زمین کے درمیان 10 حسین و جمیل دوشیزائیں ہوا کے دوش پر کھڑی ہیں، جیسے کہ فرش زمین پر کھڑی ہوں۔ ان میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک رومال اور ایک طباق ہے، اور ان کے اوپر آسمان میں 10 دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تیغزن نے یکے بعد دیگرے ہمیں قتل کرنا شروع کیا۔ جب بھی ہم میں سے کوئی قتل ہوتا، ایک دوشیزہ اس کے پاس آتی اور اس کی روح کو لے کر رومال میں لپیٹتی اور طباق میں رکھ کر اڑ جاتی، اور ایک دروازے سے آسمان کے اندر داخل ہو جاتی۔ میں ان میں سب سے آخر میں کھڑا تھا۔ جب قتل کرتے کرتے وہ میرے پاس پہنچا تو ایک دوشیزہ میرے پاس آئی تاکہ وہ میری روح کو لے کر جائے، جیسے کہ اس کی سہیلیوں نے کیا تھا۔ مگر جب تیغزن نے مجھ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو بادشاہ کے پاس کھڑا ہوا شخص بولا، حضور اگر آپ نے سب کو قتل کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے قتل کیے جانے کی خبر کون دے گا؟ لہٰذا اسے چھوڑ دیجیے تاکہ یہ مسلمانوں کو خبر کر دے۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے چھوڑ دو، اور تیغزن میرے پاس سے چلا گیا۔ وہ دوشیزہ جو میری روح لینے کے لیے میرے پاس آئی تھی، یہ دیکھ کر بولی کہ تو محروم ہے، اور واپس لوٹ گئی۔ اسی لیے میں یہاں آہوزاری کر رہا ہوں اور اپنے رب سے پوچھ رہا ہوں کہ اے میرے رب، تو نے مجھ محروم کے معاملے میں کیا کیا؟ صالح کہتے ہیں کہ میں نے اس کی داستان سن کر اس سے کہا کہ تم مایوس مت ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے۔